عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں یا منصف ہوں جو اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹرائل کر رہے ہیں، یہ سب ناانصافی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ یہ پابند ہیں آئین اور قانون کے، لیکن آئین اور قانون کی پامالی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جس کو پاکستان کی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ دیکھیں، ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم، کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ جگہ ناانصافی ہے، ہر جگہ پہ ہر طرح سے کی ناانصافی ہے، خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو، خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو، خواہ پنجاب پولیس کے رویے ہوں یا پاکستان کی پولیس کے رویے ہوں۔ آج جرم صرف ایک ہے، وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہونا، پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا، وہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاک صاف کیا جائے گا۔ عمران خان نے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اس کو نااہل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لاڈلے کو شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا۔ لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی، جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے، اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہ ہو، جب تک ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے۔ اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولت کاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ وہ واک اوور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو، اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں، اس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اور جو پرسوں کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس سے اور الیکشن کمیشن کا، جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا، یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا۔ نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا، اس سے آئین کو نقصان پہنچا، اس سے قانون کو نقصان پہنچا، اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ تھینک یو۔ اور نعیم صاحب، اب نعیم صاحب بات کریں گے آپ سے۔ سر یہ میں جاؤں گا، سر یہ لے لیں۔ کر لیتے ہیں جی، ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ ہاں کر لو کیا یہ سب لے لو، یہ ایک وارس پہ ڈیش کی گاڑی ہے امین جی، سٹارٹ کریں جی۔ بھائی جان آپ نے جدھر کہنا ہے تھوڑا سا ادھر ہو جائے، تھوڑا سا ہو جائے۔ جی کے اوپر تو میں پکڑو یار، ادھر رکھ دو جی، سٹارٹ کریں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اڈیالہ جیل سے نکلے ہیں اور آج 3 کیسز لگے ہوئے تھے۔ ایک سائفر کیس جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پہلے کارروائی کی گئی بند کمرے کے اندر اور جس طرح سے نوٹیفیکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے، وہ تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا گیا اور جتنی کارروائی تھی اس کو واپس اگست کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا۔ دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوا۔ اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے؟ صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے
کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس نے اس ظلم و جبر کے اوپر آواز اٹھائی، آپ نے اس کی ہمت تو توڑ نہ سکے اور آپ نے اس کے اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا شروع کر دیے۔ دوسرے نمبر پر جو عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے، اس کے اوپر بڑی اہم جو ہے بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو آج خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیس کے اندر جو گواہ اور کیس بنانے والے لوگ آئیں گے ان سے سب سے پہلے ہم حلف لیں گے کہ وہ حلف کے اوپر یہ بتائیں گے کہ کیا کسی شخص کو اغوا نہیں کیا گیا۔ میں خاور مانکا کی بات کر رہا ہوں کہ اغوا کر کے اس کے اوپر کیس بنا کر کیا اس سے زبردستی یہ بیان نہیں لیا جا رہا، تو گواہی دینے سے پہلے اس سے حلف لیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے گواہ اون چودھری وغیرہ، تو ان سے حلف لیں گے ہم، اور وہ حلف کے اوپر بتائیں گے کہ یہ گواہی جو ہے یہ وہ سچی دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر نہیں ہے اور وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ نمبر 2 بات، اس کیس کے اندر آج بی بی صاحبہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ سماعت کے درمیان سے وہ باہر آئیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ چارج فریم کر رہے ہوں گے تو پھر دوسرے اس ایکیوز کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایک صرف عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ عدالت کو بار بار ہم نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا ہے، تو کل اس کے اندر سماعت ہے، آپ کل کے لیے ایڈجرن کر رہے ہیں، اور بی بی صاحب ابھی نہیں ہے، لیکن نہیں روکے۔ اور تیسری بات، جو القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ اور یہ کیسز چل رہے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ حسن نواز جس نے بینیفٹ لیا، جس کے حوالے سے یہ کیس شروع ہوا، وہ اس کیس کے اندر کہاں ہے، اور میں اس کیس کے اندر جو میرے اوپر بنایا گیا، میں ٹرسٹی ہوں، میں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا۔ یہ یوں ہی ہے جیسے شوکت خانم ہسپتال ہو یا نمن یونیورسٹی ہو، اس کے اندر میں ٹرسٹی ہوں، تو میرا کیا اس کے اندر بینیفٹ ہے؟ پھر یہ کہہ دیں کہ وہ جائیداد بھی میرے نام پہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو گھڑیوں کے حوالے سے یا گفٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہم نے تو 4 گنا زیادہ قیمت ادا کر کے ایک لیگل پروسیس فالو کیا اور لیا، اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ لی نہیں جا سکتی۔